والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی مستی میں گزر رہا تھا، تو بزرگوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا، اور میں نے جب ان کی طرف توجہ کی تو میرا نام ہی نہیں، میرے ابا جی کا نام بھی بتا دیا انہوں نے۔ کہتے مجھے کہنے لگے ادھر آ بیٹے، پتر ادھر آ۔ میں قریب گیا تو کہنے لگے وہ رکا لا جو تیرے استاد نے دیا ہے۔ کہتے میں روب اتنا طاری ہوا کہ میں بول ہی کوئی نہ سکا، رکا میں نے بابا جی کو دے دیا۔ کہنے لگے پتر عرس پہ جا، فارغ ہو کے نا واپس جانا تو رکا مجھ سے لے جانا۔ کہتے ہیں میرے پہ اور روب طاری ہوا، عرس کیا دیکھنا تھا، میں تو پریشانی میں ہی رہا۔ واپس آیا تو بابا جی تھے، میں نے وہ رکا لیا، تو جا کے میں نے رکا استاد جی کو دیا۔ جب میرے مفتی صاحب نے وہ رکا پڑھا تو ان پر اتنا سحر طاری ہوا کہ بے ہوش ہی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، نارمل لائف میں جب وہ آئے عام روٹین کی زندگی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا دیانتدار شاگرد ہوں، میں نے جاتی دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو جواب آیا وہ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کا بے ہوش ہونا، بزرگوں کا ملنا میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ استاد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ جو بزرگ تجھے ملے تھے نا، وہ دراصل وہی تھے جن کے تو عرس پہ گیا تھا۔ تو وہ رکا انہوں نے اس لیے لے لیا، میں نے رکے پہ لکھا تھا کہ بابا جی اگر آپ اتنے ہی طاقت والے ہیں تو یہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ میں نے رکے پہ لکھا تھا، تو کہتے ہیں بابا جی نے جواب دیا ہے کہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم تو نکل کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں دربار پہ گئے تھے تو جو دعا مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، بابا تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو سائیڈ پہ ہو گیا، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو نکل آئے کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو لہذا ہم جا رہے ہیں۔ فرمایا بزرگ تو مزار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے پورے، اور کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ بابا جی کہنے لگے مولانا